بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 54 گفتگو تھی شرائط العوضین کے بیان میں شرط سوم کون تلکن شرط سوم یہ تھی کہ عوض اور معوض آزاد ہونی چاہیے الحمدللہ بنا بری فی الجملہ وقف کا بیع کرنا جائز نہیں. تو آج کے درس میں وہی سابقہ جو گفتگو چلی آ رہی ہے اسی کے بیان میں ہے کہ جناب شیخ انصر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہائی پڑھ رہے تھے کہ جناب نے فرمایا تھا کہ وقف محبت کی اقسام وقف تملیک کی اور وقف غیر تملیک کی، پھر وقف تملیک کی میں جو جواز کی صورتیں بنتی ہیں وہ 10 ہیں. ان میں سے ابھی تک گفتگو ہے پہلی صورت میں کہ عین موقوفہ اگر استفادے کے قابل نہ رہے اور باقی ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے. تو جب اس چیز کو بیچا جا رہا ہے تو اس کے عوض میں آیا بدل کا لینا ضروری ہے یا ثمن کا، تو فرماتے ہیں جیسا بھی ممکن ہو. اور بنا بری عین موقوفہ کے بدل کے احکام کے بارے میں گفتگو تھی. یہ وہی خلاصہ ہے کہ صور جواز بیع الوقف پہلی صورت یہ چل رہی کہ یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بھی ما بقایا، یہ عنوان ہم نے دیا ہے. وفیہ سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. وفیہ گفتگو اس میں تھی کہ اگر میں اس چیز کو کہ جو وقف تھی اگر اس کو بیچا جا رہا ہے تو اس کے عوض میں ایسی چیز خریدنا ضروری ہے بدل کی صورت میں کہ جو اصلاح و موقوف علیہم کے لیے یا نہ مماثل ہونی چاہیے. تو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت ان کا فتویٰ یہ تھا کہ نہ مماثل خریدنا یہ بہتر ہے بلکہ واجب ہے. کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ غرض واقف کے زیادہ قریب ہے، چونکہ مماثل نے اس قسم کی چیز وقف کی تھی لہذا اسی کی مانند چیز خرید لیں تاکہ غرض واقف کے مطابق ہو جائے. خوب، تو اس کے جواب میں جناب شیخ انصر رحمۃ اللہ علیہ ان پہ مناقشہ فرما رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی نظر کو بیان کریں گے کہ وہ فیہ یہ قول علامہ اور ایک جماعت کا کہ جو فرماتے ہیں کہ مماثل کی شرح واجب ہے، اس میں 2 اشکال ہیں. اولا اشکال صغروی اور دوسرے اشکال کبروی. اشکال صغروی یہ کہ بھئی غرض واقف مشخص نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب واقف کی یہی غرض ہے، ممکن اس کی یہ غرض نہ ہو، جیسے کہ 3 صورتیں آگے پیش کر رہے ہیں. یہ اشکال صغروی ہے. اور اشکال کبروی یہ کہ بھئی کس نے کہا ہے کہ واجب ہے غرض واقف کے مطابق ہونا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ 2 اشکال ہے. ایک تو یہ کہ عدم انضباط غرض الواقف، واقف کی غرض وہ منضبط نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، معین نہیں ہے. کیوں؟ اذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عین خاصتا، کبھی کبھار واقف کی غرض کا تعلق اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ موقوف عین ہونی چاہیے صرف، یعنی خود عین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہ ہی تو اس کا تعلق منفیت کے ساتھ ہے اور نہ ہی مثلا انتفاع کے ساتھ. وقد يتعلق بكون منفیت الوقف مقدارا معینا من دون تعلق غرض بالعین، اور کبھی واقف کی غرض کا تعلق منفیت وقف کی ایک مقدار معین کے ساتھ ہوتی ہے. جی ہاں، عین کے ساتھ اس کی غرض کا تعلق نہیں، یعنی اس نے ایک چیز دی ہے تاکہ کیا کرے ان کا گزر بسر ہوتا رہے، ایک مخصوص مقدار تک ان کا گزر بسر ہوتا رہے. تو اگر وہی مقدار معین ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو کافی ہے، اس کا تعلق عین کے ساتھ نہیں ہے. 2 تیسری صورت وقد یکون الغرض خصوص الانتفاع، اور کبھی کبھار غرض کا تعلق نہیں منفیت کے ساتھ نہ عین خاصہ کے ساتھ بلکہ اس کے انتفاع کے ساتھ بے ثمرت ہی، مثلا اس کے ثمرہ سے وہ انتفاع حاصل کرے. مثال پیش کر رہے اس آخری کی کماؤ واقف بستانا، جیسے کہ اس نے ایک باغ وقف کیا تھا. کیوں باغ وقف کیا تھا؟ تاکہ اس کے ثمرہ سے انتفاع حاصل کیا جائے، یعنی مہم اس کے نزدیک وہ ثمرہ ہے. لہذا فبیہ اس کے بعد ان مسائل کی بنیاد پہ جو پہلے گزر چکا ہے فبیہ اس وقف کو اس بستان کو بیچ ڈالا گیا. تو فدار الامر بین
ان یشترى بثمنه بستانا فی موضع لا یصل الیہم الا قیمت ثمرہ. تو اب امر دائرہ اس کے درمیان کہ ہم یہ کریں کہ اس قیمت سے ایسا باغ خریدیں کہ جو اتنا دور ہے کہ ان تک پہنچتے پہنچتے صرف ثمرہ کی قیمت پہنچتی ہے اور ان تک کچھ نہیں پہنچتا. وبین ان یشترى ملک آخر یصل الیہم اجرت منفعته. اور دوسرا یہ کہ اس سے ایک ایسی ملکیت خریدی جائے کہ موقوف علیہم تک اس کی منفعت کی اجرت پہنچتی جائے. تو فإن الاول تو پہلی صورت کہ بھئی ثمرہ کی قیمت صرف ان تک پہنچتی ہے. تو وإن كان مماثلا اگرچہ مماثل ہے کہ بستان کی جگہ پہ بستان خریدا گیا الا انه ليس اقرب الى غرض الواقف مگر یہ غرض واقف کے قریب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بیچاروں تک ثمرہ تو نہیں پہنچ رہا, ثمرے کی بس قیمت ہی پہنچ رہی ہے, تو غرض واقف یہاں مکمل نہیں ہو رہی. تو یہ اشکال تھا, اشکال صغروی. دوسرے اشکال کہ انه لا دلیل علی وجوب ملاحظۃ الاقرب, اصلا دلیل نہیں ہے کہ غرض واقف کا لحاظ کیا جائے کہ کم از کم اس کے قریب ترین غرض کا لحاظ کیا جائے الا مقصود ہی جو اس کے مقصود کے قریب ہو, بلکہ انما اللازم ملاحظت مدلول کلام فی انشاء الوقف, بلکہ جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ انشاء وقف میں جو ان کی کلام کا مدلول تھا اس کا لحاظ کیا جائے. کیوں یہ کیوں اس کے بارے میں دلیل ہے, کیوں لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها اہلها, تاکہ وہ قاعدہ جاری ہو سکے کہ وقف کو واقفین کی منشاء کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے. فالحاصل بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان الوقف ما دام موجودا بشخصه, اگر وقف خود اس کی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو لا یلاحظ فی الا مدلول کلام الواقف, تو اس میں صرف کلام واقف کے مدلول کا ہی لحاظ کیا جائے گا. لیکن اذا بیا اگر اس وقف کو عین موقوفہ کو بیچ ڈالا گیا ہے وانتقل الثمن الى موقوف علیہم, اور قیمت اور اس کی قیمت منتقل ہو گئی موقوف علیہم کی طرف, تو لم یلاحظ فی الا مصلحتہم, تو پھر یہاں پہ موقوف علیہم کی مصلحت کا لحاظ کیا جائے گا نہ کہ غرض واقف کا حاضہ یعنی خود ہو. اچھا, اب اس کے بعد علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ذکر فرما رہے ہیں, تذکرہ سے جو حکایت کی گئی ہے وہاں پہ وہ 3 مرتب امور بیان کر رہے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. وقال العلامہ فی محکی تذکرہ کے عبارت جو نقل کی گئی ہے اس میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس طرح ہے کہ کل مورد جوزنا بیع الوقف, وہ مورد ہر وہ مورد کہ جس میں ہم نے وقف بیع وقف کے بیع کو جائز قرار دیا ہے, تو اس کا آگے استعمال کیسے ہونا چاہیے. نمبر 1 فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف, تو اس کو بیچ دیا جائے گا اور ثمن کو جہت وقف میں خرچ کیا جائے گا اس ترتیب کے ساتھ کہ فإن أمكن شراء مثل تلك العين, اگر مماثل خریدنا ممکن ہو کہ مما ينتفع به, جس سے وہ انتفاع حاصل کر سکے, کانا اولا, تو یہ اولا ہے پہلے نمبر پہ. وإلا اگر ممکن نہیں, اس مماثل کی خرید ممکن نہیں, تو جاز شراء کل ما یصح وقفہ, تو ہر وہ چیز خریدنا جائز ہے جس کا وقف صحیح ہو سکے. 2 نمبر 3 وإلا اگر ایسی چیز کا خریدنا بھی جائز نہیں, صحیح نہیں کہ جس کا وقف جائز ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے, فرماتے ثمن کو تقسیم کر دو ان پہ. وإلا صرف الثمن یا صرف الثمن الى الموقوف علیہ, موقوف علیہ پہ ثمن کو خرچ کیا جائے کہ یعمل بھی ما یشاء, جیسے بھی چاہے سے وہ کام کرے. کیوں لأن فیہ, کیونکہ یہ حکم جو آخر پہ جناب علامہ حلی نے ذکر کیا ہے کہ فإن أمكن سے شروع ہوتا ہے, اس میں کیا جمع ہے بین التوصل الى غرض الواقف, کہ واقف کی غرض بھی حاصل ہو رہی ہے, اور غرض واقف کیا تھی, من بیانی ہے کہ من نفع الموقوف علیہ علی الدوام, کہ موقوف علیہم دائما اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرا وبین النص,
اور اس نص کے درمیان جمع کر رہے ہیں کہ الدال علی عدم جواز مخالفت الواقف، جو کہتی ہے بھئی واقف کی مخالفت جائز نہیں. کب؟ حیث شرط التعبید، کہ جب اس نے ابد کی شرط لگائی ہو. تو فإذا لم يمكن التعبید بحسب الشخص، تو پس جب ابدیت یعنی آخر تک لے جانا، ابد تک اس کے وقت کو باقی رکھنا شخصی صورت میں ممکن نہ ہو، یعنی وہی باغ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی باغ کو باقی رکھیں، تو وَأَمْكَنَ بِحَسَبِ النَّوْعِ، اور نوعیت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اسے خرید کے اس کو بیچ کے ایک دوسرا باغ خرید لیا جائے، نو سے یہ مراد ہے. تو واجب ہے کہ حد عقل اگر شخص باقی نہیں تو نو تو باقی رہے. کیوں؟ لأنه موافق لغرض الواقف، کیونکہ یہ واقف کی غرض کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. وداخل تحت الاول، اور جو سابقہ وقف کے عنوان کے نیچے بھی آ جاتا ہے کہ الذی وقع العقد علیہ، کہ جس پہ عقد واقع ہوا، بستان کی جگہ پہ بستان آ گیا. اور ومراعاۃ الخصوصیۃ الکلیہ تفضی الی فوات الغرض باجمہ، اگر ہم یہ کہیں کہ بنا کلی تمام خصوصیات کی رعایت رکھنا ضروری ہے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو غرض ہے جناب واقف کی وہ پوری کی پوری ختم ہو جائے گی. تمام. اب پھر دوبارہ اصل مسئلے پہ آ جاتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ثمن کو منحصر نہیں کرنا چاہیے بائن کی طرف، بلکہ باقی جو بطون ہیں ان تک بھی ثمن جانی چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ قَصَّرَ الثَّمَنَ عَلَى الْبَائِينَ، اگر ثمن کو صرف انہی افراد پہ جو اس کے بیچنے والے ہیں انہی پہ منحصر کر دیں تو یقتضی خروج باقی البطون عن الاستحقاق بغیر وجہ، تو اس ثمن کا منحصر اور قصر کر دینا بائن پہ اس کا تقاضا یہ بنے گا کہ باقی جو نسلیں ہیں وہ استحقاق سے خارج ہیں بغیر دلیل کے. معنم یستحقون من الوقف، در حالانکہ وہ بھی اس وقف میں استحقاق رکھتے تھے، کما یستحق البطن الاول، جس نے بطن اول نسل اول استحقاق رکھتی ہے. وَيُقَدِّرُ وُجُودُهُمْ حال وقف، اور حال وقف میں واقف نے ان کے وجود کو تقدیر رکھا تھا، جیسے کہ یہ بات پہلے ہو چکی. تمام. وقال بعض علماءنا والشافعیہ، ہمارے علماء امامیہ میں سے بعض اور شافعیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ان ثمن الوقف کا قیمت الموقوف اذا تولف فیصرف الثمن الموقوف علیہم علی رأیٍ، کہ وقف کی ثمن یہ مثل موقوف کی قیمت کے ہے. اذا تولف، کہ جب کوئی شخص موقوف چیز کو تلف کر دیتا ہے تو اس کی جو ثمن ہے یہ مثل موقوف کی قیمت کے ہے، یعنی فرماتے موقوف علیہم پہ خرچ کرنی چاہیے. فیصرف الثمن علی الموقوف علیہم، بنابراً ثمن کو موقوف علیہم پہ خرچ کرنا چاہیے. اللہ رائن، البتہ یہ ایک رائے تھی، دوسری رائے ہم نے بیان کی کہ اس کی جگہ پہ بدل لیا جائے. خوب. انتہا. فرماتے یہ بعض علماء کا قول ہم نے یہاں پہ ختم کر دیا. فرماتے ولا یخفی علیک مواقع الرد والقبول فی کلامہ، فرماتے ہیں اوپر ہم کچھ بیان کر چکے ہیں کہ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو موارد ہے جن میں سے ہم نے بعض کو قبول کیا اور بعض کو رد کیا ہے، یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.